إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ پھر سے ہمارے سروں پر رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، جو اپنے اندر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا ذخیرہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مرجائی ہوئی کلیاں کھل پڑتی ہیں، کھل جاتی ہیں۔ اس مقدس اور بابرکت مہینے کی سعادت کے حصول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق و مالک کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ بہت سے لوگ، ہمارے بہت سے دوست احباب وہ ہیں جو گزشتہ سال اس مقدس اور بابرکت مہینے میں موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج جب یہ مہینہ آنے والا ہے، آج وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، آج وہ مدفون ہیں، آج وہ قبروں کے اندر ہیں، آج ان کو زمین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے مقدس اور بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی رحمت اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ کوئی شریعت، کوئی مذہب، کوئی دین ایسا نہیں ہے جو روزے سے خالی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کہ آخری نبی ہیں، ہر مذہب، ہر دین، ہر شریعت کے اندر روزے کا وجود ملتا ہے۔ ہر شریعت کے اندر روزے کا وجود ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر گناہوں سے نفرت ہونے لگے اور تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ اور تم پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والے انسان بن جاؤ۔ آسمانی دین و مذہب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے اندر روزے کا وجود ملتا ہے۔ اسلامی احکام کا نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ نبوت کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ المکرمہ میں مقیم رہے۔ اس دوران شروع میں صرف ایمان لانے اور بت پرستی سے بچنے کے سوا اور کوئی حکم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ احکام کا نزول ہوتا رہا۔ اسی طریقے سے اسلامی ارکان میں سے، اسلامی احکام میں سے نماز فرض ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہا اور احکام نازل ہوتے رہے۔ انہی میں سے ایک روزہ بھی ہے، لیکن روزہ چونکہ نفس پر یہ بڑا سخت گزرتا ہے، یعنی یہ سخت عبادت ہے، اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے روزے کو
تیسرا درجہ دیا گیا۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اس کے بعد زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر روزے کو فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، جب رمضان المبارک کی فرضیت اللہ کی جانب سے یہ حکم مل چکا تو اس کے بعد تمام روزے منسوخ ہو گئے۔ اس حکم کے آنے کے بعد اب کوئی بھی روزہ فرض نہیں رہا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر نظر مان کر کے روزہ فرض کر لیتا ہے تو وہ اس کے اوپر لازم اور فرض ہو جاتا ہے، جس کا رکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب رمضان المبارک فرض ہوئے تو شروع میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور مسلسل ایک مہینے کے روزے رکھنا عادت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑا دشوار کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ اجازت دے رکھی تھی، یہ رخصت دے رکھی تھی کہ جس کا جی چاہے، جس کے جی میں آئے وہ روزہ رکھ لے، اور جس کا جی کرے وہ طاقت و قوت ہونے کے باوجود صرف عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی جانب سے، ہر روزے کی جانب سے فدیہ ادا کر دے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ، اپنی حکمت بالغہ اور رحمت کاملہ کے ذریعے سے بہت سے احکام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی کمزوریوں کا لحاظ فرمایا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سے جو احکام دشوار تھے، جن کو عمل میں لانا، جن پر عمل کرنا سخت کام تھا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ مکلف بنایا ہے۔ جب شروع میں نماز فرض ہوئی، چونکہ جب شروع میں نماز فرض ہوئی تو یہ سخت گزرتی تھی، یہ سخت کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ اجازت، یہ رخصت دے رکھی تھی کہ اس وقت نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے سلام و کلام کا جواب دینا جائز تھا۔ اس وقت اجازت تھی، اس وقت یہ رخصت ملی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ بعد میں نماز میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ اپنے قریب والے سے جو آپ کے پاس میں نماز پڑھ رہا ہے، جو پہلے سے ہے، آپ بعد میں آ کر کے اس کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اس وقت یہ بھی اجازت تھی کہ اپنے برابر والے سے یہ معلوم کر لے کہ کتنی رکعت ہو چکی۔ لیکن جب نماز کی محبت دل کے اندر پیوست ہو گئی، جب نماز کی محبت دلوں میں آ گئی تو اس وقت یہ رخصت، یہ اجازت اللہ کی جانب سے ختم کر دی گئی کہ اب نماز کے اندر سلام و کلام کا جواب دینا یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے، اب یہ اجازت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب نماز میں اگر بات کی جائے گی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا خوگر بنانے کے لیے، ان کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ اجازت دے رکھی تھی، لیکن جب صحابہ کرام کے دل، صحابہ کرام کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن ہو گئے، منور ہو گئے، تو اس وقت جب صحابہ کرام کے دلوں کے اندر روزے کی اہمیت بیٹھ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت ختم کر دی کہ اب جس کے اندر طاقت ہے، طاقت و قوت ہے، وہ روزہ ہی رکھے گا، وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اب صرف کمزور اور بیمار آدمی کے لیے یہ اجازت ہو سکتی ہے، اور یہ قطعی حکم سنا دیا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ اب وہ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحیح سالم ہونے کے باوجود اب وہ روزے کی جانب سے فدیہ نہیں دے سکتا۔ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک عظیم الشان فریضہ ہے، جو اسلامی ارکان میں سے، اسلامی ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی کی گئی ہے، جس پر اسلام کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔
اور جو روزے کا منکر ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو روزے کی فرضیت کا اقرار تو کرتا ہے، اس کا اعتقاد بھی ہے، لیکن وہ اس کے رکھنے میں، عمل کرنے میں سستی کرتا ہے، تو یاد رکھنا وہ فاسق اور گناہگار ہے، وہ جہنم کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے جو روزے کو چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے روزہ رکھا، اگر بغیر عذر شرعی کے بغیر روزے کو توڑ دیا، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اس کی قضا بھی لازم آئے گی۔ کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے تک یعنی 60 دن تک روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس مدت کے درمیان میں اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، ایک بھی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا، تو پھر دوبارہ گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ دوسری بات نماز قائم کرنا، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا اور حج بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ان ارکان میں کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو شخص سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان ارکان میں سے، ان احکام میں سے کسی میں غفلت کرے، کیونکہ ان کے بغیر اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک دیہاتی شخص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو جس سے میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، جنت کا مستحق میں بن جاؤں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، نمازوں کو قائم کرو، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو اور روزے رکھو۔ اس دیہاتی شخص نے اسی وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اے اللہ کے نبی، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میں اس پر نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی کچھ کمی کروں گا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں واپس لوٹ کر کے وہ شخص آتا ہے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ آئے اور ان کی زیارت کر لے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ان کاموں پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ جو شخص ان اعمال میں سستی کرتا ہے اور آخرت میں نجات کی امید رکھتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کھیت کے اندر بیج نہ ڈالا جائے، اس کو سیراب نہ کیا جائے اور اس سے فصل کاٹنے کی امید رکھتا ہو، یا اسی طریقے سے ایک شخص بچوں کی تو اولاد کی تو امید رکھتا ہے، اولاد کی تمنا اس کے دل کے اندر ہے، لیکن شادی نہیں کرتا، یہ صرف محض ایک دھوکہ ہے اور پاگل پن ہے، جس کا آخرت میں افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔